بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سامعین گرامی، رب العالمین کی تخلیق کردہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوقات ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، حیوانات ہیں، چرند پرند اور بہت ساری ایسی مخلوق ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں شاید علم بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی بہت ساری نشانیاں ہم روز دیکھتے ہیں اور پھر اکثر ان نشانیوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ان پر غور ہی نہیں کرتے، غور سے نہ دیکھتے ہیں نہ سوچتے ہیں کہ ان نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون سا پیغام رکھا ہے۔ جانوروں کو ہم دیکھتے ہیں اکثر اپنی زندگی میں، گھروں میں بھی، باہر بھی، اور اس بات پر بھی تھوڑا بھی غور نہیں کرتے کہ ان جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کون کون سے سبق رکھے۔ نہ ہی یہ سوچتے ہیں کہ یہ جانور، ان جانوروں میں کون کون سی خصوصیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو تخلیق کردہ ایک ماہر خلاق کی جو تخلیق ہے، جو ڈیزائن ہے، وہ کس خوبصورتی سے ان جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کی بہت خوبصورت جھلک دکھائی۔ رب العالمین نے اپنی کتاب مبارکہ میں بار بار جانوروں کا اور پرندوں کا ذکر کیا۔ قرآن مجید میں تقریباً 31 جانوروں کا اور پرندوں کا ذکر آتا ہے، اور 200 کے قریب آیات ایسی ہیں کہ جن آیات میں ان جانوروں اور پرندوں کا ذکر ہے۔ ہدہد ایک پرندہ، لمبی چونچ والا بڑا خوبصورت ایک پرندہ ہوتا ہے جسے ہم دیکھتے ہیں۔ بندر، اونٹ، گدھے، کتے، بہت سارے جانوروں کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبارکہ میں بڑی خوبصورتی سے بار بار ذکر کیا۔ قرآن مجید میں 6 صورتیں ہیں جو جانوروں کے نام پر رکھی گئی۔ پہلی صورت، جو دوسری صورت سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، یہ گائے کے نام پہ رکھی گئی ہے صورت۔ سورہ الانعام، الانعام کا مطلب ہے مویشی، اس میں گائے، بکری، بیل، اونٹ، یہ سارے جو مویشی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کائنات میں بھیجے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا۔ شہد کی مکھی پر سورہ نحل ایک بڑی خوبصورت صورت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ ایک صورت ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی حقیر سی مخلوق جسے ہم اکثر پاؤں تلے رونتے رہتے ہیں اور کبھی نظر آ جائے تو ہم اسے یوں کر کے مثل دیتے ہیں، چونٹی کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک صورت سورہ نمل جو ہے وہ چونٹی کے نام پہ رکھی ہوئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک صورت سورہ العنکبوت جو کہ آج ہمارے اس خطبے کا موضوع ہے، اس کے نام پہ رکھی۔ عنکبوت کا مطلب یہ بھی ایک بڑا چھوٹا سا حقیر سا جانور ہے، اسے مکڑی کہتے ہیں، جو اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت رکھی، اور پھر 30ویں پارے کی آخری صورتوں میں سے ایک بڑی مشہور صورت جسے ہم اکثر پڑھتے ہیں، اصحاب الفیل، یعنی فیل، سورہ الفیل، ہاتھی والے، ہاتھی کے نام پہ اللہ تعالیٰ نے ایک صورت رکھی۔ یہ 6 صورتیں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے نام سے قرآن پاک میں منسوب کی۔ سورہ عنکبوت کی 41ویں آیت میں 20ویں پارے کی تقریباً آخری سے پہلی 2 آیتیں چھوڑ کے ایک آیت جو ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ اللہ تعالیٰ ایک مثال دے رہے ہیں، استعارہ دے رہے ہیں، انگریزی میں میٹافور کہتے ہیں اسے۔ ایک استعارہ مثال دے رہے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سرپرست، ولی دوست کو بھی کہتے ہیں، سرپرست کو بھی کہتے ہیں، بزرگ کو بھی کہتے ہیں، تو جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا سہارا بنا لیا ہے، دوست بنا لیا ہے، ان کی مثال کمثل العنکبوت، ان کی مثال مکڑی جیسی مثال ہے۔
اور مکڑی کیا کرتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اتخذت بیتا، وہ اپنا ایک گھر بناتی ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور اس گھروں میں سے سب سے جو کمزور گھر ہے وہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ اس چیز کو جان سکتے، اس چیز کو سمجھ سکتے، اس چیز کا علم رکھ سکتے اور اس مثال سے کوئی نتیجہ حاصل کر سکتے۔ یعنی اس آیت میں رب العالمین نے ہمارے لیے کئی سبق دیے۔ اور مکڑی جو گھروں میں جالے بناتی ہے، اکثر ہم گھروں کے جالے صاف کرتے رہتے ہیں، مکڑی کو مارتے ہیں، یہ ایک چھوٹے جانور سے جو کہ ایک گھر بنا رہی ہے، پہلا سبق یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا سہارا چھوڑ کر، سب سے بڑا اور سب سے طاقتور سہارا چھوڑ کر دوسروں کے در پر جاتے ہیں، لوگوں سے توقع رکھتے ہیں، بڑے سے چھوٹے سے کسی سے کوئی بھی توقع رکھتے ہیں کہ میری حاجت کسی بھی شخص سے پوری ہو جائے گی، ان کی مثال اللہ تعالیٰ ایسے دے رہے ہیں کہ ان کی مثال ایک مکڑی کے گھر کی طرح ہے، اور وہ بالکل ریت سے بھی، یعنی کمزور گھروندہ گھر جو ہے کہ وہ تیز ہوا کا جھونکا بھی آئے گا یا آپ ہلکی سی اسے کوئی تنکے سے بھی ہلائیں گے تو وہ گھر جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اس سہارے کی کوئی وقعت نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، یہ سبق یہ ہے کہ کمزور سہارے مشکل میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، اور جو طاقتور سہارا ہے وہ مشکل میں بندہ مومن کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دوسرا سبق، مکڑی کا گھر انسان کے لیے، ہمارے لیے یا کوئی بڑے جانور ہیں ان کے لیے تو بڑا کمزور ہو سکتا ہے، لیکن مکڑی کے لیے کمزور نہیں ہے۔ اس کا گھر جو ہے وہ مکڑی کے لیے زندگی کا سامان ہے۔ وہ اور مکڑی جو خود اپنی ذات میں وہ بھی اللہ کا ایک عجوبہ ہے، ایک بڑا شاہکار عجوبہ ہے، اور وہ کمزور اس طرح نہیں ہے۔ وہ ایک ریشم پیدا کرتی ہے، اپنے منہ سے ایک سلک کا ایک دھاگا بناتی ہے، اور اس دھاگے کی سائنسدان آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اس دھاگے کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی طاقت، اسی کے مقابل اگر ایک سٹیل کا، یعنی اتنی ہی موٹائی کا ایک دھاگا ہو سٹیل کا، تو جو مکڑی کا ریشم ہے اس سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور یہ آپ کو میں نہیں بتا رہا، یہ آپ کو سائنس بتا رہی ہے۔ اس میں اتنی طاقت بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں نائلن سے زیادہ لچک بھی ہے، یعنی ریشم جتنی لچک ہے اور سٹیل جتنی، فولاد جتنی اس میں طاقت ہے۔ پھر اگر آپ نے کبھی مکڑی کے جالے کو غور سے دیکھا ہو تو وہ تقریباً اس طرح وہ جالا بن رہا ہوتا ہے، اس میں کچھ یوں جو سیدھی قسم کی ایک دھاگے ہوتے ہیں۔ یہ دھاگے جو ہیں اس جالے کے لیے، جیسے ہم چھت بناتے ہیں تو اس میں سریا ڈالتے ہیں، شٹرنگ ڈالتے ہیں، اسکیفولڈنگ ڈالتے ہیں، وہ اس کے لیے اسٹرینتھ کا کام کرتے ہیں، پلرز کا کام کرتے ہیں، ستونوں کا کام کرتے ہیں۔ پھر اس کے اوپر یوں 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 کر کے دوسرے دھاگے اس کے اوپر لپٹے ہوتے ہیں یوں چکر میں، تو یہ ایک پورا ایک جال جیسے ویب کہتے ہیں وہ بن جاتا ہے۔ یہ جو ستون والے دھاگے ہیں یہ چپکنے والے نہیں ہوتے، اور یہ جو دوسرے دھاگے ہیں یہ چپکنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کی قدرت سے یہ مکڑی جو ہے ان چپکنے والے دھاگوں پر سفر نہیں کرتی، نہیں تو وہ خود چپک جائے اور خود ہی اپنے جال کا شکار ہو جائے۔ اور وہ جو بغیر چپکنے والے جو ستون ہیں ان کے اوپر وہ اپنا سفر کرتی ہے اور وہ ایک جال بنتی ہے۔ پھر وہ جال بنتی ہے، پھر وہ کیا کرتی ہے؟ پھر وہ گھات لگا کر بیٹھ جاتی ہے، وہ شکار کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے اور چھپ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں، مچھر آ رہا ہے، مکھی آ رہی ہے، کوئی رینگنے والا کیڑا آ رہا ہے، اڑنے والا کیڑا، کوئی پتنگا آ رہا ہے۔ یہ جو اڑنے والے اور رینگنے والے کیڑے ہیں ان کو بھی رب العالمین نے سینسرز دیے ہوئے ہیں۔ ایک تو ان کی آنکھیں ہیں، پھر ان کے کان بڑے تیز ہیں، پھر کچھ کیڑے اور حشرات الارض ایسے ہیں کہ جن میں سے
کچھ ویوز نکلتی ہیں جنہیں سائنسدان الیکٹرو میگنیٹک ویوز کہتے ہیں، جیسے موبائل فون کی ویوز آ رہی ہیں، اس طرح کی ویوز، اور وہ ان ویوز کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے گھات لگا کے تو نہیں بیٹھا ہوا، یعنی کوئی ایسی چیز خطرے والی چیز تو نہیں ہے میرے راستے میں، اور جہاں پہ ان کو خطرے والی چیز آتی ہے وہ اپنا راستہ بدل کے کہیں اور راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ مکڑی جو اپنا جالا بن رہی ہے اور جو اس کے چپکنے والے جال ہیں، ان جالوں کے اوپر وہ اللہ کی قدرت سے ایک ایسی کوٹنگ کرتی ہے جسے سائنسدان اینٹی اسٹیٹک کوٹنگ کہتے ہیں، جو الیکٹرو میگنیٹک ویوز کو ان کا جو اثر ہے اس کے ختم کر دیتی ہے، یعنی چھپ جاتی ہے۔ جیسے کچھ جہاز ایسے ہیں جو ریڈار سے ڈیٹیکٹ نہیں ہوتے، یعنی جو ریڈار کی ویوز آ رہی ہیں وہ اس کو ٹکراتی ہیں، اس میں جذب ہو جاتی ہیں اور واپس نہیں آتی، تو ریڈار کو پتہ نہیں لگتا، ریڈار اندھا ہو گیا۔ اسی طرح جو کیڑے آ رہے تھے ان کے جو اللہ نے ریڈار بنائے ہوئے ہیں وہ ریڈار اندھے ہو گئے ہیں اور وہ اس جالے کو دیکھ نہیں رہے، وہ آرام سے جاتے ہیں اس جالے میں پھنس جاتے ہیں۔ جب اس جال میں پھنستے ہیں تو اس کے وہ جو ریشے ہیں اس کے ارد گرد لپٹ جاتے ہیں۔ پھر جانور جو ہیں وہ اپنی کوشش کرتے ہیں، اس سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتے ہیں وہ جال ان کے ارد گرد اتنا اور چمٹ جاتا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں سکتے، مر جاتے ہیں۔ مکڑی آتی ہے انہیں کھا لیتی ہے، اس پروٹین سے وہ اپنا اور ریشم پیدا کرتی ہے۔ سامعین گرامی، یہ ایک مکڑی کے اندر یہ ذہانت اور یہ جو ساری پروگرامنگ اور یہ جو انٹیلیجنس ہے، یہ رب العالمین نے اپنی کچھ تخلیقی جو صلاحیتیں ہیں ایک چھوٹی سی مکڑی میں بھی دے دیں۔ مکڑی کا جال بڑا خوبصورت ہوتا ہے، نظر بھی نہیں آتا، لیکن شکار جو ہے اس میں پھنس جاتا ہے۔ یہ تھا دوسرا سبق۔ تیسرا سبق جو اچھا سبق ہے، مکڑی بہت محنت کرتی ہے، دن رات محنت کرتی ہے، جال بناتی ہے، جال ٹوٹتا ہے نیا جال بناتی ہے۔ چوتھا سبق، مکڑی میں صبر اور استقامت بہت ایکسٹریم حد تک ہے۔ وہ میں سکھاتی ہے کہ کس طرح محنت سے، لگن سے میں نے کام جو ہے کرتے ہی رہنا ہے، اور پھر شکار اور رزق جو ہے وہ میرے پاس آ ہی جائے گا، کبھی نہ کبھی تو آئے گا ہی آئے گا۔ مکڑی یہ بھی کام کرتی ہے، شکار کے لیے گھات بھی لگاتی ہے اور بے صبری نہیں دکھاتی۔ اگر بے صبری دکھائے تو شکار بھاگ جائے اور مکڑی جو ہے بھوک سے مر جائے۔ سامعین گرامی، ہم بھی اپنی اپنی زندگیوں میں گھر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ہم مادی گھر، یعنی جو فزیکل گھر ہیں، سیمنٹ کے، بجری کے، یہ گھر بنا رہے ہوتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم اپنی خواہشات کے گھر جو ہیں وہ بناتے رہتے ہیں۔ میری یہ خواہش ہے، مجھے یہ مل جائے، مجھے مال مل جائے، جاہ و جلال مل جائے، عہدہ مل جائے، دولت مل جائے، اولاد مل جائے، شہرت مل جائے۔ یہ سارے خواہشات کے گھر ہم بناتے رہتے ہیں۔ پھر خواہشات کوئی بری چیز نہیں ہے، رب العالمین نے اس پر پابندی نہیں لگائی، اچھی چیز ہے۔ ایک ہیں خواہشات اور ایک ہیں ضروریات، کہ میری ضرورت کیا ہے اور میری خواہش کیا ہے۔ اور پھر خواہش جو ہے مجھے پوری کرنے کے لیے میں جائز اور حلال طریقہ استعمال کر رہا ہوں یا ناجائز اور حرام طریقہ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہاں پر پابندی لگائی ہوئی ہے۔ پھر یہ ہے کہ ہماری جو بھی خواہش ہوتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میری خواہش ہے نا تو ابھی پوری ہو جائے، ابھی 5 منٹ میں، 10 منٹ میں، 15 منٹ میں۔ دولت ملنی ہے آج ہی مل جائے، شہرت ملنی ہے آج ہی مل جائے، محنت نہ کرنی پڑے، صبر اور استقامت سے کام نہ کرنا پڑے، کوئی بھی نیا ہنر سیکھنا نہ پڑے، کچھ بھی نہ کرنا پڑے، جو بھی میرے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے یہ مجھے آج کیوں نہیں مل جاتا۔ اور ہم اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ کبھی کسی لائن میں، کیو میں 5 منٹ انتظار کرنا پڑ جائے، اور کبھی کسی ٹریفک سگنل پہ 1 منٹ یا 2 منٹ کھڑے ہونا پڑ جائے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہم پر تشدد کے کوئی پہاڑ توڑا ہے، یعنی اتنے ہم بے صبری ہو جاتے ہیں۔ لیکن رب العالمین کا اصول یہ ہے کہ پہلے کام پھر آرام، پہلے محنت کریں گے، ان مع العسر یسرا، آپ کسی تکلیف سے نکلیں گے
پھر آپ کو کوئی آسانی ملے گی. آپ پڑھیں گے، 10 جماعتیں پڑھیں گے، 16 جماعتیں پڑھیں گے، کوئی ڈگری حاصل کریں گے، پھر کوئی نوکری کریں گے، پھر کوئی آپ کو کوئی رزق حلال آنا شروع ہوگا. آپ ایک زمین ہموار کریں گے، کسان زمین ہموار کرتا ہے، پھر اس میں ایک چھوٹا سا بیج لگاتا ہے، پھر اس بیج کو پانی دیتا ہے، پھر اس کی آبیاری کرتا ہے، اسے کیڑے مکوڑوں سے اور ٹڈی دل سے بچاتا ہے، موسمی اثرات سے بچاتا ہے. وہ پودا، ننھا سا پودا بڑا ہوتا ہے، اس سے جڑی بوٹیاں نکالتا ہے، کئی مہینے اس پہ محنت کرتا ہے، پھر فصل پک کر تیار ہوتی ہے. رب العالمین کا یہی اصول ہے کہ پہلے کام پھر آرام. ہمیں ہنر سیکھنے کے لیے پریکٹس کرنی پڑتی ہے، سال ہر سال کوئی ہنر سیکھنا پڑتا ہے، پھر ہم کہیں جا کر اس کام کے ماسٹر ہوتے ہیں. تو زندگی میں ہم کئی جالوں میں پھنستے رہتے ہیں. سب سے بڑا اور سب سے خطرناک جال جو ہے وہ یہی ہماری خواہشات کا جال ہے. اور یہ جو ہماری خواہشات کا جال ہے یہ شیطان کی ایک چال ہے. اور شیطان کی چال نظر بھی نہیں آتی، سمجھ بھی نہیں آتی. اسی طرح جس طرح مکڑی چھپ کر بیٹھی ہوئی ہے، اس کا جال کیڑے کو نظر نہیں آ رہا، سمجھ بھی نہیں آ رہا، وہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے. اور ہماری خواہشات ہمیں مختلف جالوں میں پھنساتی رہتی ہیں. اور پھر ان خواہشات کی تکمیل میں ہم اچھے برے اور نیک اور بد کی جو تمیز ہے اسے بالکل بھول جاتے ہیں. اور پھر ہمارا نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ میری خواہشات کی تکمیل ہو جائے اور آج ہی ہو جائے. سامعین گرامی، رب العالمین فرما رہے ہیں کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات نفس کو، اپنی مرضی کو اپنا خدا بنا لیا. یعنی وہ شخص کہ جو سمجھتا ہے کہ جو میری مرضی اور جو میری خواہش ہے یہی میرا خدا ہے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ تعالیٰ نے اسے علم رکھنے کے باوجود اسے گمراہی کے راستے پر ڈال دیا. اور پھر کیا کیا؟ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے کانوں پر، اس کے دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے. وہ دیکھتا تو ہے، سنتا تو ہے، سمجھتا نہیں ہے کہ اس چیز سے میرے لیے کوئی خیر کی بات نکل رہی ہے یا کوئی شر کی بات نکل رہی ہے. سامعین گرامی، یہ اسی طرح ہے جس طرح مکڑی اس ریشم کے دھاگوں پر ایک کوٹنگ کر کے کیڑوں کے سینسر کو جیم کر دیتی. اسی طرح شیطان ہمارے جو سوچنے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اسے جیم کر دیتا ہے. اور جب وہ صلاحیت جیم ہو جاتی ہے تو پھر میرے ساتھ والے کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ تباہی کے گڑھے میں گر رہا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ میں صحیح کام کر رہا ہوں، کیونکہ شیطان مجھے میرے اعمال خوش نما بنا کر دکھا رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے تم صحیح کر رہے ہو اور تم صحیح کرتے رہو، یہی جو تم کر رہے ہو یہی بہترین راستہ ہے، قوم اور ملت کے مفاد میں بھی یہی ہے، یہی کرتے رہو. اور لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ تباہی کے راستے کی طرف جا رہا ہے، لیکن وہ بندہ اس وقت کیونکہ اس کے سینسر کام ہی نہیں کر رہے، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، اور شیطان نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اللہ نے بھی اس کے دماغ پر مہر لگا دی ہے اور وہ سوچ بھی نہیں سک رہا. تو سامعین گرامی، اور ہمیں جال نظر ہی نہیں آتے، پھر ہم ان جالوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں. پھر ہم جال میں پھنستے ہیں، پھر ہم تڑپتے ہیں، اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جال کا اصول یہ ہے کہ جال میں آپ جتنا تڑپیں گے جال اتنا اور ٹائٹ ہوتا جائے گا. تڑپو گے جتنا جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر. یعنی وہ جال جو ہے وہ آپ کی کھال میں گھستا رہتا ہے. جال میں تڑپنے کا کوئی فائدہ نہیں. جال سے بچنا ہے تو جال سے دور رہنا، دور سے بصیرت سے جو اللہ نے دی ہے آنکھیں کھلی رکھ کر ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ یہ میرے لیے برا راستہ ہے اور یہ میرے لیے اچھا راستہ ہے. میں نے نیکی کے راستے پر چلنا ہے، میں نے برائی کے راستے پر نہیں چلنا. دھوکہ نہیں کھانا، اپنے جو سینسرز ہیں انہیں صحیح رکھنا ہے.
اب دھوکے سے کیسے بچیں؟ شیطان کی چالوں سے کیسے بچیں؟ اپنے سینسرز کو اور عقل کو اور ہوش و حواس کو کیسے ٹھیک رکھیں؟ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، وہ بندے، اللہ کے وہ بندے جو طاغوت کا مطلب ہے منظم برائی، جو منظم برائی کا آرگنائزڈ جو برائی ہے، یعنی کرائم کی دنیا میں آرگنائزڈ کرائم کہتے ہیں، یعنی گروہ، یعنی گروپس ہیں جو برائی کو پھیلا رہے ہیں، اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرتا ہے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر پختہ ایمان رکھتا ہے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، اس نے ایک ایسے سہارے کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، لَا انفِصَامَ لَهَا عُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایک ایسے سہارے کو تھام لیا ہے جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس نے ایک ایسے سٹیل کے ایک رسے کو تھاما ہوا ہے جو ٹوٹتا نہیں، جو کبھی دغا نہیں دیتا۔ مکڑی کے جالے کو چھوڑ کر سٹیل کا جو رسہ ہے اسے تھامنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر گمراہی کا دوسری آیت میں سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو بغیر اللہ کی ہدایت کے اپنی ہر خواہش پر عمل کرتا چلا جاتا ہے، یعنی جو بھی اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے، بغیر کسی اصول کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی آئین کے، بغیر کسی انصاف کے، بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ضابطے اور بغیر سوچے سمجھے ہوئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ کر رہا ہے۔ اس شخص سے زیادہ گمراہ شخص جو ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص گمراہ ہو جاتا ہے پھر وہ کس کی خوراک بنتا ہے؟ جال میں پھنس کر وہ شیطان کی خوراک بن جاتا ہے، وہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے، اور اس جال سے صرف اللہ کی رسی جو ہے وہ بچا سکتی ہے، کوئی دنیا کی طاقت اور نہیں بچا سکتی۔ تو سامعین گرامی، آئندہ جب گھروں میں صفائی کر رہے ہوں تو کسی کونے میں، کسی چھت کے کسی کونے میں یا کسی فرش کے کونے میں مکڑی کا جالا دیکھیں تو اسے صاف کریں، لیکن اس سے زیادہ سورہ عنکبوت کی اس آیت کو پڑھیے اور پھر اس پر غور فرمائیے، اور پھر اپنی سوچ پر لگے ہوئے جو جالے ہیں انہیں صاف کریں۔ ہمارے جو دماغ میں شیطان نے جو ٹریپس بنائے ہوئے ہیں، جو پھندے لگائے ہوئے ہیں، ان پھندوں کو صاف کریں۔ اور شیطان کے جالے کون سے ہیں؟ شیطان کے ٹریپس یہ ہمیں اللہ تعالیٰ بھی بتاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی تعلیمات میں بار بار بتایا۔ شیطان کے ٹریپس، شیطان کے پھندے، غصے کا پھندا وہ شیطان کا پھندا ہے، غصے کا جالا، حسد اور کینے کا جالا، مایوسی اور گھبراہٹ کا جالا، یہ بھی ایک شیطان کا آلہ ہے اور شیطان کا جالا ہے۔ نفرت کا جالا، ایک دوسرے سے نفرتیں کرنا، یہ بھی شیطان کا جالا ہے۔ خوف میں رہنا، تشویش کا جالا، یعنی انگزائٹی میں رہنا، پریشر میں، گھبراہٹ میں رہنا، یہ مایوسیوں کا جالا، یہ شیطان کا جالا ہے۔ اداسی کا جالا، امید نہ ہونے کا جالا، نا امیدی کا جالا، یہ بھی شیطان کا ایک ہتھیار ہے، شیطان کا جالا ہے۔ جھوٹ کا اور رزق حرام کا جالا، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، جس سے وہ پوری سوسائٹی کو تلٹ پلٹ کر کے اس کا تباہ و برباد اور ستیاناش کر دیتا ہے۔ سامعین گرامی، پھر اس کے بعد تکبر اور فرعونیت کا جالا، یہ وہ جالے ہیں جو شیطان نے ہمارے دماغوں میں لگائے ہوئے ہیں۔ مکڑی کے جالوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان جالوں کو بھی صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر جس طرح مکڑی اپنے
جال پر، اپنے ریشم کے دھاگے پر اینٹی اسٹیٹک کوٹنگ کر رہی ہے، یعنی سینسر سے بچنے کے لیے، تو ہمیں بھی اپنے دماغ میں ایک ایسی ہی کوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کوٹنگ کون سی ہے؟ وہ شکر کی کوٹنگ ہے. اپنے دماغ اور دل میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا جو شکر ہے اس کی کوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، صبر کی کوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، محبت اور ایثار کی کوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، اخوت اور پیار کی کوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، ہمدردی اور مہربانی کی کوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے، نیکی اور توکل کی کوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب ہمارے دماغ میں یہ کوٹنگ ہوگی تو ہمارے پاس شیطان کے جتنے آ رہے ہیں ہتھیار آ رہے ہیں جو ہمیں نظر بھی نہیں آ رہے، وہ اس کے جو سینسر ہیں وہ اندھے ہو جائیں گے اور ہمارے دماغ تک پہنچ نہیں سکیں گے. اور یہ اس لیے کوٹنگ کرنے کی ضرورت ہے سامعین گرامی کہ ایک بندہ مسلمان کا جو کردار اور جو اخلاق ہے وہ ایک اسٹیل کی طرح مضبوط ہو اور ریشم کی طرح چمکدار اور نرم ہو. اقبال نے کہا تھا ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم. جب آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. پھر مومن اسٹیل بنتا ہے، آپس میں نہیں بنتا. اشداء علی الکفار، کفار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسلمانوں میں مومنین میں وہ رحم دل ہوتا ہے. یہ اور پھر اللہ کی محبت اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت سے جو شیطانی جالے ہمارے دماغوں میں لگے ہوئے ہیں ان جالوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، ان جالوں کو اللہ کی محبت سے صاف کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سامعین گرامی اگر ہمیں کوئی غم آیا ہوا ہے، تکلیف ہے، تو ہم کسی بندے کو یاد کرتے ہیں. نارملی وہ بندہ وہ ہے جو ہمیں خوشی میں اگر ہم کسی کو یاد کر رہے ہیں، ہم اس بندے کو یاد کر رہے ہیں جس سے ہم محبت کرتے ہیں. مجھے خوشی ہے اور میں پہلا فون اٹھاتا ہوں، اپنی اہلیہ کو کرتا ہوں، اپنے بھائی کو، اپنے والد کو کرتا ہوں، یعنی میں ان سے محبت کرتا ہوں. پھر مجھے کوئی تکلیف ہے، پھر میں پہلا فون کس کو کرتا ہوں؟ کسے یاد کرتا ہوں؟ وہ جسے میں یاد کرتا ہوں تکلیف میں، وہ بندہ میرے سے محبت کر رہا ہے. جسے میں خوشی میں یاد کر رہا ہوں میں اس سے محبت کر رہا ہوں. ہم اپنی خوشیوں میں رب العالمین کو بھول جاتے ہیں اور غم کے وقت ہم اللہ کو ضرور یاد رکھتے ہیں. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت ان سے بہت کم ہے، پہنچتی نہیں ان تک، اور اس محبت میں خلوص بھی نہیں، ایثار بھی نہیں. سامعین گرامی اس محبت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اس محبت کو اگر زندہ کر لیں گے پھر اس سہارے کو تھام لیں گے، عروۃ الوثقی لا انفصام لہا، جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، کبھی دغا دینے والا نہیں. سامعین گرامی اسی سہارے کو دوبارہ تجدید کرنے کی اور اسے زندہ کرنے کی ضرورت ہے. دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالی ہمیں غصے، جھوٹ، حسد اور کینے اور شیطان کے جتنے جال ہیں ان سے بچائے، اور اللہ تعالی ہمیں محبت، ایثار، قربانی، اخوت اور ہمدردی جو رحمان کے راستے ہیں ان راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.